الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ محبت کے ساتھ، ادب اور احترام کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ پچھلے سلسلوں میں ہم نے ظاہری بیماریوں کے متعلق پڑھا، باطنی بیماریوں کے متعلق ہم نے جانا۔ آئیے آج چلتے ہیں اس موضوع کی طرف جو ہمارے آج کے دور کی ایک اہم ضرورت ہے۔ دنیا میں رہ کر ہمارا معیار کیا ہونا چاہیے، ہمیں کیسے زندگی گزارنی چاہیے اور کس انداز میں ہمیں یہاں اس زندگی میں رہنا چاہیے۔ دنیا سے بے رغبتی کا دوسرا نام زہد ہے۔ زہد ہے کیا؟ ہمارے آج کی ٹاپک کا نام ہے زہد۔ زہد کیا ہے کہ دنیا کو ترک کر کے آخرت کی طرف مائل ہونے، دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی طرف مائل ہونے، یا غیر اللہ کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالی کی طرف متوجہ ہونے کا نام زہد ہے۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ ہے، عن عبد اللہ عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی فقال كن في الدنيا كأنك غریب او عابر سبیل۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑ کر فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک اجنبی یا راہگیر ہو۔ دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک اجنبی ہو یا راہگیر ہو۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے بہتر شخص کون ہے؟ تو ارشاد فرمایا، ہر وہ مومن جو دل کا صاف اور زبان کا سچا ہو۔ فرمایا کہ جو دل کا صاف ہو اور زبان کا سچا ہو وہ بہتر شخص ہے۔ عرض کی گئی، حضور صاف دل والے سے کیا مراد ہے؟ تو ارشاد فرمایا، وہ متقی اور مخلص شخص جس کے دل میں خیانت، دھوکہ، بغاوت اور حسد نہ ہو۔ پھر عرض کی گئی، ایسے شخص کے بعد کون افضل ہے؟ تو ارشاد فرمایا، وہ شخص جو دنیا سے نفرت اور آخرت سے محبت کرنے والا۔ غور کیجئے اس حدیث مبارکہ پر، اور ہمارے حال پر بھی غور کیجئے کہ ہم دنیا میں کس قدر رغبت کر رہے ہیں۔ ہم دنیا کے بارے میں ہی سوچ رہے ہیں، آخرت کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ جبکہ قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے، آیت مبارکہ ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینت وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ فرمایا کہ جان لو کہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود اور زینت اور آپس میں فخر و غرور کرنا اور مالوں اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا ہے۔ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ فرمایا کہ دنیا کی زندگی ایسے ہے جیسے وہ بارش جس کا اگایا ہوا سبزہ کسانوں کو اچھا لگا، پھر وہ سبزہ سوکھ جاتا ہے تو تم اسے زرد دیکھتے ہو، پھر وہ پامال کیا ہوا بیکار ہو جاتا ہے، اور آخرت میں سخت عذاب ہے، اور اللہ کی طرف سے بخشش اور اس کی رضا بھی ہے، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔
صرف ہم اس آیت مبارکہ پر ہی غور کر لیں، دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ ہم نے سنی، کیا فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کندھا پکڑ کر فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک اجنبی یا راہگیر ہو۔ اس حدیث میں دنیا کی زندگی میں دو انداز اختیار کرنے کی ہمیں نصیحت فرمائی گئی ہے، ایک تو اجنبی کا اور دوسرا مسافر کا، اور یہ دونوں انداز بہت ہی قابل غور ہیں۔ اصل میں ہم دیکھتے ہیں کہ عام لوگوں کی دلچسپیاں کیا ہیں، ہم یہی دیکھتے ہیں کہ عام لوگوں کی دلچسپیاں کیا ہیں، لوگ کدھر دوڑے جا رہے ہیں۔ ہر ایک کو دنیا کی پڑی ہوئی ہے، ہر کوئی بہتر سے بہتر مکان، عالی شان محل، نئی ماڈل کی کار، الغرض دنیاوی لحاظ سے اعلیٰ تر کی تلاش اور جستجو میں ہے۔ اس صورتحال میں ایک آدمی اگر ایسا ہو جو حق پر چلنے والا ہو اور جس نے اپنے آپ کو دین اسلام کے لیے وقف کر دیا ہو، ظاہری بات ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان دنیا داروں کے ماحول میں اجنبی پائے گا۔ دوسری بات اس حدیث میں یہ فرمائی گئی کہ یا پھر اس دنیا میں ایسے رہو جس طرح راستہ گزرنے والا ہوتا ہے۔ ایسے شخص کو راستے سے قطعاً کوئی پیار نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کی نظر میں اصل چیز منزل ہے، جہاں اسے پہنچنا ہے، اور راستہ تو بس اس منزل تک پہنچنے کا ذریعہ ہے اور اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ حدیث مبارکہ ایک میں آپ کو سناتی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر آرام فرما تھے۔ غور کیجیے گا حدیث مبارکہ پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر آپ آرام فرما رہے تھے۔ جب آپ اٹھ کر کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو مبارک پر چٹائی کے نشانات تھے۔ ہم نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، اے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں ہم آپ کے لیے ایک بچھونا تیار کروا دیتے ہیں۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، سنیے گا۔ فرمایا کہ مالی و مال الدنیا ما انا الا فی الدنیا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها۔ فرمایا کہ مجھے اس دنیا سے کیا سروکار، میں تو دنیا میں ایسے ہی ہوں جیسے ایک سوار کسی درخت کے سائے میں تھوڑی دیر کے لیے رکتا ہے، پھر وہ ذرا آرام کرنے کے بعد اسے چھوڑ کر چل دیتا ہے۔ یہ درخت نہ تو اس سوار کا ٹھکانہ ہے اور نہ ہی اسے یہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ تو یہی حیثیت ہمارے لیے دنیا کی ہے کہ ہماری منزل دنیا نہیں کچھ اور ہے، ہماری منزل دنیا نہیں، ہماری منزل کچھ اور ہے۔ اس لیے دنیا میں تو عام چھت کے سائے کو بھی بہت غنیمت سمجھو اور عالی شان محلات کی آرزویں یہ دماغ سے نکال دو، دنیا کی چیزوں کی طلب دل سے باہر کر دو۔ سمندر میں کشتی پانی پر چلتی ہے، لیکن اگر یہ پانی کشتی میں آ جائے تو وہ ڈوب جاتی ہے۔ اسی طرح دنیا کو بھی سمندر سمجھو جس میں تمہاری کشتی چلتی ہے، لیکن اس کی محبت، اس کی آرزو، اس کی تمنا تمہارے دل میں نہ آنے پائے، ورنہ تم ڈوب جاؤ۔ دنیا کے کاموں میں مشغول رہنے کے باوجود آخرت کے لیے فکر کرنا اور اس کا شعور رکھنا دل سے دنیا کی محبت کو نکال دے گا، اور اسی کو زہد حقیقی کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں زہد حقیقی؟ دنیا کے کاموں میں مشغول رہنے کے باوجود آخرت کی فکر ہونا اور اس کا شعور رکھنا دل سے دنیا کی محبت کو نکال دے گا، اور اسی کو جو ہے زہد حقیقی کہتے ہیں۔ اصل زہد یہی ہے، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے قریب کر دے گا۔ حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی، اللہ تبارک و تعالی اسے 3 باتوں میں مبتلا فرمائے گا۔ جس نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی
دنیا کو اول جانا، اللہ تبارک و تعالی اسے 3 باتوں میں مبتلا فرما دے گا۔ ایک تو یہ کہ ایسا غم جو کبھی اس کے دل سے جدا ہی نہیں ہوگا، دوسرا یہ کہ ایسا فقر جس سے کبھی وہ نجات نہ ملے گی اس کو، اور تیسرا یہ کہ ایسی لالچ جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ غور کیجئے کہ یہ تینوں ہی باتیں آج ہم میں پائی جاتی۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں گھر کر چکی ہے۔ دنیا سے بے رغبتی یعنی زہد کے جو ہے درجات ہیں کچھ، اس کے 3 درجات یہ ہیں کہ پہلا درجہ دنیا سے بے رغبتی میں بندے کا مقصد عذاب جہنم، عذاب قبر، حساب کی سختی، پل صراط سے گزرنا اور ان دیگر مصائب اور آلام سے چھٹکارے کا حصول ہو، جن کا احادیث مبارکہ میں ہم نے ذکر سنا۔ یہ سب سے ادنا درجے کا زہد ہے۔ پھر دوسرا درجہ زہد کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ملنے والے ثواب، نعمتوں اور جنت میں جن انعامات کا وعدہ کیا گیا ہے، مثلا محلات وغیرہ، ان پر نظر رکھتے ہوئے دنیا سے بے رغبتی اختیار کی جائے، یہ اس کا دوسرا درجہ ہے۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ بندہ صرف اور صرف اللہ کی محبت کے سبب اس کے دیدار کی دولت پانے کے لیے دنیا سے بے رغبتی اختیار کرے، نہ تو اس کا دل اخروی عذابوں کی طرف متوجہ ہو اور نہ ہی جنتی نعمتوں کی طرف متوجہ ہو۔ یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا سے بے رغبتی مال کو ضائع کر دینے اور حلال کو حرام کر دینے کا نام نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ غور کیجیے گا۔ فرمایا کہ دنیا سے بے رغبتی مال کو ضائع کر دینے اور حلال کو حرام کر دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ دنیا سے کنارہ کشی تو یہ ہے کہ جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے وہ اس سے زیادہ قابل اعتماد نہ ہو جو کچھ اللہ کے پاس ہے۔ اب ہر شخص، ہر سننے والے کو چاہیے کہ اپنے اندر غور کرے، کیا یہ چیزیں مجھ میں پائی جاتی ہیں؟ پہلی علامت وہ یہ غور کرے، جو چیز موجود ہے اس پر خوش نہ ہو، اور جو موجود نہیں ہے اس پر غمگین نہ ہو۔ دوسری علامت، اس کے نزدیک مذمت اور تعریف کرنے والا برابر ہو۔ یہ کس کی علامتیں بیان کی جا رہی ہیں؟ وہ شخص جو دنیا سے دور ہو یعنی زاہد ہو، اس کی علامتیں ہیں کہ جو چیز اس کے پاس موجود ہے اس پر وہ خوش نہ ہو، اور جو موجود نہیں اس پر وہ غمگین بھی نہیں ہوتا۔ دوسری علامت بتائی گئی کہ اس کے نزدیک مذمت اور تعریف کرنے والا یہ برابر ہو۔ اور تیسری اس کی پہچان یہ ہے کہ زاہد کو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی سے محبت ہو، اس کے دل پر اللہ کی عبادت، اطاعت کی حلاوت، مٹھاس غالب ہو، کیونکہ کوئی بھی دل محبت کی حلاوت سے خالی نہیں ہوتا۔ تو اس میں محبت دنیا کی حلاوت ہوتی ہے یا پھر محبت الہی کی حلاوت۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رازی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں کہ سچے زاہد وہ جو دنیا سے بے رغبت ہے، اس کی غذا وہ ہے جو مل جائے، اس کی غذا وہ ہے جو مل جائے، لباس وہ جو ستر پوشی کر دے، اور مکان وہ جہاں اسے رات ہو جائے۔ دنیا اس کے لیے قید خانہ، قبر اس کا بچھونا، تنہائی اس کی مجلس، حصول عبرت اس کی فکر، قرآن اس کی گفتگو، اور اللہ تبارک و تعالی اس کا انیس، فکر اس کا رفیق، زہد جو ہے اس کا ساتھی، غم اس کا حال، حیا اس کی نشانی، بھوک اس کا سالن، حکمت اس کا کلام، مٹی اس کا فرش، تقوی اس کا زاد راہ، اور خاموشی اس کا مال، صبر اس کا تکیہ، توکل اس کا نسب، عقل اس کی دلیل، عبادت اس کا پیشہ، اور جنت اس کی منزل ہوگی۔ بہت امپورٹنٹ بات بتائی گئی ہے، ایک بار دوبارہ سنیے گا کہ حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رازی کیا فرماتے ہیں کہ سچے زاہد وہ جو دنیا سے بے رغبت ہے، اس کی غذا وہ ہے جو مل جائے، لباس وہ جو ستر پوشی کر دے، اور مکان وہ جہاں اسے رات ہو جائے۔
دنیا اس کے لیے قید خانہ ہے، قبر اس کا بچھونا ہے، تنہائی اس کی مجلس ہے، حصول عبرت اس کی فکر ہے، قرآن اس کی گفتگو ہے، اللہ اس کا انیس ہے، ذکر اس کا رفیق ہے، زہد اس کا ساتھی ہے، غم اس کا حال ہے، حیا اس کی نشانی ہے، بھوک اس کا سالن ہے، حکمت اس کا کلام ہے، مٹی اس کا فرش ہے، تقوی اس کا زاد راہ ہے، اور خاموشی اس کا مال ہے، صبر اس کا تکیہ ہے، توکل اس کا نصب ہے، عقل اس کی دلیل ہے، اور عبادت اس کا پیشہ ہے، اور جنت اس کی منزل ہے انشاءاللہ۔ تو یہ لمبی امیدیں ہمیں نیکی کے کام کرنے سے ہرگز غفلت میں نہ ڈال دیں۔ یہ دنیا جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں آخرت کی کھیتی ہے، تو ہم پر لازم ہے کہ اپنی عمر بھلائی کے کاموں میں صرف کریں، کیونکہ ہر نئے دن دنیا سے ہم دور ہوتی جا رہی ہیں اور آخرت ہمارے قریب آ رہی ہے۔ آج عمل کا موقع ہے، آج عمل کا موقع ہے، اور کوئی حساب نہیں، لیکن کل صرف حساب ہوگا اور کچھ عمل نہ کر سکیں گے تب ہمیں کوئی موقع نہیں ملے گا۔ تو آج ہی سے خود میں یہ زہد پیدا کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں دنیا کی طلب بقدر ضرورت عطا فرمائے اور دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنے والیاں بنائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔